بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام احوال کے پی میں وحید الرحمان خلیل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے رمضان کے حوالے سے دین اسلام اور دین انسانیت کے حوالے سے۔ یہ موضوع ہم نے اس لیے چن لیا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس پشاور شہر بلکہ اس پورے صوبے میں جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم تو رمضان کے تقدس کی بات کرتے ہیں، مگر جو انسانیت کی بات ہے اس کو فالو نہیں کرتے۔ جب بھی رمضان آتا ہے اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کرنے لگ جاتی ہیں، مارکیٹوں سے اشیاء خورد و نوش جو ہے وہ غائب کر دی جاتی ہے، ایک مصنوعی بحران سا جو ہے وہ پیدا کر دیا جاتا ہے، لوگوں کی مشکلات جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ اس رمضان کے تقدس کا ہم خیال رکھیں اور ہمارے بس میں جو بھی ہو کم سے کم کہ ہم عام لوگوں کے ساتھ امداد کریں، نیکی کریں کہ کم سے کم مشکلات جو ہیں کم سے کم کر دیں۔ اس حوالے سے ہم لوگوں سے باتیں کریں گے، مختلف لوگوں سے، کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ دین اسلام اور دین انسانیت کے حوالے سے، کیونکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم جو اسلامی جمہوری پاکستان ملک میں رہ رہے ہیں، ہم اسلام کی باتیں تو کرتے ہیں مگر اس کو فالو نہیں کرتے۔ جب بھی غیر مسلم ممالکوں میں اس طرح کوئی مذہبی تہوار آتے ہیں، ان کے نہ صرف حکومت کی جانب سے بلکہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اشیاء خورد و نوش کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ کم کر دیتے ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اگر ایک آدمی روزانہ 150 روپے کی چیز خریدتا ہے، مارکیٹ کے ریٹ سے اگر اس کو کم ملتی ہے تو نہ صرف اس کی مشکل آسان ہوتی ہے بلکہ اس کے دل سے دعائیں بھی نکلتی ہیں۔ تو آج ہمارا یہ موضوع ہے، لوگوں سے بات کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ ہمارے ایک محترم کھڑے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ جس طرح میں نے کہا ہے کہ رمضان دین اسلام اور دین انسانیت میں بات ہو رہی ہے۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ کیا نام ہے جی صاحب؟ گران ولی خان بادشاہ۔ گران ولی خان بادشاہ صاحب، یہ بتائیں کہ کیا ہم ایک اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں؟ انشاءاللہ جی ضرور، اسلامی جمہوریت پاکستان ہے والحمدللہ، یہاں پہ رب کا بہت بڑا کرم ہے اس ملک پہ۔ نہیں، کس طرح، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اسلامی جمہوری پاکستان میں رہ رہے ہیں، اللہ کا بہت کرم ہے، مگر آپ یہ دیکھیں جی رمضان ہے، رمضان کے مہینے میں بازار میں جائیں تو اشیاء خورد و نوش کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، تو یہ کس طرح پھر اسلامی ملک ہے؟ نہیں الحمدللہ، پاکستان میں تو بہت زیادہ اچھائی ہے، بہت زیادہ سستی ہے۔ دبئی میں چلے جائیں، قطر میں چلے جائیں، بحرین میں چلے جائیں، سعودیہ میں خود میں 10 سال رہ کے آیا ہوں، وہاں پہ اس کی بنسبت پاکستان کی بنسبت بہت زیادہ مہنگائی ہے، وہاں پاکستان کی بنسبت بہت مہنگائی ہے، یہاں پہ پاکستان میں تو الحمدللہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں پہ جائیے، وہاں پہ ٹماٹر جو ہے ٹماٹر کے حساب سے لگائی ہے 30 ریال کے کلو ہے، آج کا ریال 45 کے حساب سے چل رہا ہے۔ خیر وہ تو اس ملک کی کرنسی کے حساب سے ہوگی نا جی؟ جی کرنسی کے حساب سے ہو رہی ہے، تو یہ وہاں پہ لگا ہے تو وہاں پہ بہت زیادہ مہنگائی ہے۔ پیپسی وہاں پہ جائیے، وہاں پہ تک 15 ریال، یعنی پیپسی بڑا سائز ہے، یہاں پہ وہاں حساب سے تو وہاں پہ بہت مہنگائی ہے، یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، آپ کے خیال سے کہ یہ ملک اچھا ملک ہے، لوگ اچھے ہیں اس کے، مہنگائی اتنی نہیں ہے؟ مہنگائی اتنی نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ایک دن جب پاکستان کا جو ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے جب ملک بند ہو جاتے ہیں نا، تو کہاں سے کہاں اس خزانے پہ کتنا یعنی خسارہ پڑ جاتے ہیں، ملک کہاں پہ کہاں چلے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی الحمدللہ ہر چیز صحیح ہے۔ آٹا صحیح ہے۔ کس طرح سے یہ جی آٹا جو حکومت نے ریٹ مقرر کیا ہے 860 روپے، جو 20 kg کا تھیلا جو ملتا ہے نا جی، تو آپ اوپن مارکیٹ میں بازاروں میں لوگوں سے پوچھیں 1200 1300 1400 کا بیچتے ہیں، تو یہ غریب کسائی گوشت 70 روپے کلو سے رمضان میں بڑھا دیا ہے، دودھ والے نے 50 روپے کلو قیمت دودھ کی بڑھا دی ہے، اس طرح اور چیزیں بڑھ گئی ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے نا کہ یہ جو ریٹیں بڑھائی ہے نا، حکومت نے تو ریٹ صحیح رکھی ہے، فکس رکھی ہے کہ اس کا یہی ریٹ پر بیچے گا۔ اب میں دکاندار ہوں، میں گوشت والا ہوں، حکومت نے 350 روپے کلو کے حساب سے بتا رہا ہے کہ 350 کے حساب سے بیچے، اب میں 500 کے بیچ رہا ہوں، تو یہ حکومت کا خسارہ نہیں ہے، یہ میرا اپنی غلطی ہے نا، میرا غلطی ہے۔ اگر آٹا جو ہے آٹا 800 روپے 850 روپے توڑا ہے اور آگے سے میں 1500 کے حساب سے لگا رہا ہوں، تو یہ تو حرام خوری ہو گئی ہے، ناجائز منافع۔ یہ ناجائز ہے جی، بالکل ناجائز ہے، یہ زیادتی ہے، کیونکہ ہمیں دین اسلام یہی بتاتے ہیں کہ آپ منافع لے، جائز لے، مناسب لے، اور یہ مثال کہ 800 کے بجائے میں 1300 میں بیچ رہا ہوں، تو یہ سراسر زیادتی ہے، ایک مسلمان غریب قوم کے ساتھ یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، گناہ بھی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں منافع لینا چاہیے، مناسب لینا چاہیے۔ بالکل ناظرین، حاجی صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ آرام خوری سے بچنا چاہیے، رمضان کا مہینہ ہے۔ آپ کا کیا نام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام جی الرحمن عمر ہے۔ اچھا، الرحمن عمر صاحب، یہ مجھے بتائیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو لوگ باتیں بہت کرتے ہیں کہ رمضان کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے، مساجد نمازوں سے بھر جاتی ہے، مگر جب نماز پڑھ کے لوگ نکلتے ہیں افطاری کے لیے چیزیں خریدتے ہیں بازار میں،
تو جب کسی چیز کو بھی ہاتھ لگاؤ اس کی قیمت دگنی ہوتی ہے. یار یہ کیوں؟ یار یہی وجہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں کمی ہے، اور اس لیے ہمیں دین اسلام یہ سبق دینا چاہیے کہ ہم آگے چل کر وہ لوگوں کو مدد کرنا چاہیے. لیکن مہنگائی تو بہت زیادہ ہے، کیونکہ غریب بندے کی بس کی بات نہیں ہے، سمجھ آئی نا. اب ہم گوشت نہیں کھا سکتے کیونکہ میں مزدور ہوں. دوسرا مزدور کیا ہو کہ جو آگے پیچھے کوئی ریڑھی لگاتے، کوئی اور کوئی شے لگاتے، اس کے بس کے بات نہیں ہے. آٹا مہنگا ہو گئی، گوشت مہنگا ہو گئی، سب کچھ مہنگا ہو گئی. تو ہم حکومت سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اسی طرح کر لو کہ عوام سے کم از کم یہ حالات تو پوچھ لے کہ مہنگائی ذرا کنٹرول ہو جائے تو یہ اچھی بات ہے. عبدالرحمان صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے. ہمارے یہ دوسرے محترم ماجد صاحب نے کہا ہے کہ حکومت نے رمضان نے چیزیں واقعی کچھ چیزیں جو ہیں وہ سستی کی ہوئی ہیں نا، مگر اس کے باوجود میں اور آپ یہ عام لوگ جو ہیں وہ مہنگی بیچ رہے ہیں. یہ ظلم نہیں ہے؟ تو یہ سراسر ظلم ہے، اور یہ اسلام بھی اجازت اسی بات کی نہیں دیتے. لیکن جی کیا کرنے، یہ لوگ آگے مسجدوں میں جا کر نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور پھر اسی طرح مہنگائی بھی مہنگا چیز بھی بیچتے ہیں. تو یہ غریب کے بس کی بات نہیں ہے، غریب کیا کرے. تو ہم حکومت سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ کم از کم یہ چیزوں کے اوپر کنٹرول کر لے. یہ لوگوں سے پوچھے کہ آپ یہ چیز کیوں اتنا مہنگا بیچتے ہیں. جب لوگوں کو پکڑتے ہیں پھر لوگ شور شار ڈالتے ہیں. تو شور شار ڈالتے ہیں تو پھر یہ اس ملک میں قانون چاہیے نا، کہ جس طرح قانون اسی طرح چاہیے، جس طرح یہ لوگوں کو سمجھ آئے کس طرح مہنگا چیز نہ بیچے. جی بالکل ناظرین، آپ نے سن لیا جی، قانون کی پاسداری کرنا چاہیے. اور یہ حقیقت بات ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اور اس رمضان کے مہینے میں ایک دوسرے ساتھی بیٹھے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم جی. سلام. کیا نام ہے جی آپ کا؟ خیر اللہ. خیر اللہ صاحب، یہ مجھے بتائیں کہ ماشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہے جی، برکتوں کا مہینہ ہے، بھلائی کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، کیا ہم ایک اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں؟ بے شک جی، الحمدللہ اسلامی ملک میں پاکستان اسلامی ریاست ہے. بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اسلامی ملک کی اسلامی ریاست ہے. مگر یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بالخود جب یہ رمضان کا ایک مقدس مہینہ جب آتا ہے، چیزیں آسمان سے باتیں کرنے لگ پڑتی ہیں. آپ تو روزانہ خریداری کرتے ہوں گے نا، افطاری کے لیے سودا لے جاتے ہوں گے، ہانڈی پکاتے ہوں گے گھر میں، ٹھیک ہے. یہ ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہم مسلمان جو ہے نا رمضان کے مہینے میں سب کچھ چیزوں کی قیمت بڑھا دیتے ہیں. بعد میں لوگوں کو یہ حکومت کو تانا دیتے ہیں کہ یار یہ حکومت ہے. ہمیں اصلاح ہونا چاہیے کہ یار یہ رمضان کا، ابھی دیکھیں یہ جرمن کی چانسلر ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے لیے سب کچھ چیز جو ہے مسلمانوں کو چاہیے وہ سستا کر دیں. لیکن یہاں پر برعکس ہے، رمضان میں سب کچھ ڈبل ہو جاتا ہے. غریب بندہ کوئی خریداری نہیں کر سکتا ہے، اگر کر بھی لے تو اس کے دسترخوان پر 1 2 3 دانے کھانے پڑیں گے. بس یہ مسئلے سارے یہی ہے کہ بالکل. میں ایک دوسری بات بتاتا ہوں جی آپ کو. چلو ٹھیک ہے جی، ہم تو ہر چیز میں حکومت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں نا. بہت سی چیزیں میں دیکھی ہے، آٹا ہے 860 روپے حکومت نے نرخ مقرر کیا ہے، ٹھیک ہے جی. گوشت ہے 440 روپے کلو مقرر کیا ہے، دودھ ہے، اس طرح اور دیگر چیزیں، ٹھیک ہے جی. اب اگر میں اور آپ بازار میں آٹا لینے جائیں تو یہ جو 20 کلو کا تھیلا ہے جی 1400 1300 کا مل رہا ہے، حالانکہ حکومت نے 860 روپے مقرر کیے ہے. یہی ڈھکی نال بند میں اوپر جائے گوشت کسائی بیچتے ہیں، ٹھیک ہے جی. ابھی کتنے کا بیچ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ 570 580 روپے کلو انہوں نے کر دیے. تو حکومت نے تو ریٹ کم کیوں ہیں یار؟ اور ریٹ اس طرح ہے کہ یہ آپ نے تو بتا دی کہ 860 روپے گورنمنٹ لاگو کی ہے، صحیح ہے بے شک. دیکھو یہ 22 کروڑ کی عوام ہے، چاہیے اس کو جو گوادر میں جو ریٹ ہے 10 روپے بھی ایک چیز، تو وہ پشاور میں بھی ایک ہی ریٹ میں ہونا چاہیے. باقی اس طرح ہے کہ گورنمنٹ کو بھی یہ چاہیے کہ انتظامیہ کی لحاظ ملائے، اس کو کہیں کہ بھئی یہ بازار میں جا کر انتظام، مطلب یہ گورنمنٹ نے ایک چیز لاگو کی ہے کہ بھئی یہ دکان پر یہ ریٹ بیچنے ہیں، تو یہ گورنمنٹ کی کام ہے. نہیں میں مانتا ہوں آپ کو بات ٹھیک ہے جی، گورنمنٹ کا کام ہے. ابھی گورنمنٹ یہاں پہ چھاپے، ضلع انتظام میں آتی ہے، چھاپے ہمارے شروع کر دیتی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ سخانی بازار کے تاجر برادری روٹ کھڑے ہوں گے، دکانیں بند کر دیں، او آپ ہمارے بندے کو لے جا رہے ہو. مگر پھر تو دیکھو عام لوگ متاثر ہوتے ہیں. اب میرے آپ ایک دکان کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ متاثر ہوں گے، تو یہ پھر اس سے کیا ہوگا؟ نہیں سر، یہ بات تو علیحدہ ہے نا، لیکن رمضان میں تو یہ خیال کرنا چاہیے. اسلامی ریاست ہم کہہ رہے ہیں، باقی میں خود کہہ رہا ہوں اگر میں زیادتی کر رہا ہوں تو میرے ساتھ بھی حساب ہونا چاہیے. جس طرح یہ لوگ ہیں یہ بھی زیادتی کر رہے ہیں، حالانکہ دیکھیں یہ روزے میں دیکھو یہ عام دن میں 450 روپے کلو بھی بکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ انتظامیہ کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ مطلب جائیں پوچھیں کہ بھئی عوام کو رعایت مل رہی ہے، یا جو گورنمنٹ نے وہ جو 860 روپے میں آٹا لگائے وہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے. بہت زبردست جی بات کی ہے انہوں نے. ایک اور حاجی صاحب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ان سے بات پوچھتے ہیں. السلام علیکم جی، آپ کا نام کیا ہے؟ فہیم جان. فہیم جان صاحب، روزہ مبارک ہے جی، برکتوں کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے جی. اور روزے میں ہمیں یہ
ترغیب دی جاتی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، امداد کریں، مدد کریں، ٹھیک ہے، مگر اس کے باوجود بھی جی یہاں پہ لوگ ایک دوسرے کی چمڑیوں دے رہے ہیں، چیزیں بہت مہنگی ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ کیا کہیں، لوگ لیتے ہیں، سب لوگ لیتے ہیں، مہنگا بھی ہو تو لیتے ہیں، کیوں وہ تو مجبوراً لیتے ہیں جی کہ مگر اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ یہ میرا اور آپ کا فرض نہیں بنتا کہ ہم گزارا کریں لوگوں کے ساتھ. اگر ایک چیز میں ہم 20 روپے کماتے ہیں تو 5 روپے کمائیں. بالکل بالکل صحیح بات کیا ہے. طریقہ کار ہوگا؟ یہی نا، پبلک خطرناک ہے صاحب، کیونکہ مہنگا لیتے ہیں تو دوسرے غریب تو ایسا ہی ہے کہ اس کے پاس تو نہیں ہوتے ہیں، وہ کیا کریں گے. اچھا چلے، حکومت کو کیا کرنا چاہیے رمضان میں؟ اور ملکوں میں جب رمضان ہوتا ہے تو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، یہاں رمضان میں چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی پبلک ہی کام ہے، میں تم دیتے ہیں، یہی لوگ دیتے ہیں، حکومت تو نہیں کرتے ہیں. یہ تو لیکن ہم اور لوگ عام لوگ کرتے ہیں. ہاں یہی نا، تم کرتے ہیں، میں کرتا ہوں، دکاندار تاجری والا سب یہی لوگ مہنگا کرتے ہیں، حکومت سے تو نہیں ہے نا. جی ناظرین، پروگرام جاری ہے، آپ نے باتیں سنی ہیں، ہم نے بہت سے لوگوں سے باتیں کی ہیں. اس وقت ہمارے ایک اور محترم حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا نقطۂ نظر ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کیا نام ہے حاجی صاحب؟ صفدر علی جی. صدر علی. حاجی صاحب یہ مجھے بتائیں جی کہ ہم دین اسلام کی باتیں کر رہے ہیں، دین انسانیت کی بات کرتے ہیں، جب رمضان آتا ہے تو سفید ٹوپی پہن لیتے ہیں، ہاتھ پہ تسبیح پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. عام دنوں میں نماز نہیں پڑھتے، رمضان میں پھر باقاعدہ مسجد کا رخ کرتے ہیں جی. عام دنوں کی نسبت رمضان میں مساجد بھری ہوتی ہیں. وہی لوگ جن سے مساجد بھری ہوتی ہیں جب نماز پڑھ کے آتے ہیں اپنے اپنے کام جو کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. میں آپ کو فرض کا ایک سمپل دیتا ہوں جی کہ دودھ ہو گیا، روٹی ہوگی، گوشت، یہ تو عام چیزیں، استعمال کی چیزیں ہیں. ان کی قیمتیں رمضان میں کیوں بڑھا دی جاتی ہیں؟ حالانکہ جب باہر ملکوں میں جب بھی روزہ ہوتا ہے اس ملک کی جو حکومت ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں، وہ خود بخود نرخ کم کر دیتے ہیں. تو یہ تضاد نہیں ہے ہماری اس چیزوں میں؟ وہ تعداد نہیں ہے جی، بس ہم جو ہے نا جی نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، مسلمانی ہے نہیں، پوچھنے والا کوئی ہے نہیں. اگر پوچھنے والا کوئی ہو تو یہ کام پھر نہیں ہوتے. یہاں پوچھنے والا کوئی ہے نہیں. ہم جو چیز جتنے کی بیچتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جی صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، پوچھنے والے تو کیوں نہیں ہے جی. یہ روزانہ جو یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہوتے ہیں یہ چھاپے مارتے ہیں اور یہ ہیں، تو ان سے بھی کام نہیں ہوتا. ان سے بھی کام نہیں ہوتا. نہیں، 2-3 جگہوں پر چھاپے مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو پورا شہر بھرا ہوا ہے ان ظالموں سے جو رمضان میں یہ کام شروع کر دیتے ہیں. ہر چیز اتنی مہنگی ہو جاتی ہے کہ بالکل سمجھ سے باہر ہوتی ہے. چارٹ پر کچھ لکھا ہوتا ہے وہ بیچتے کچھ ہیں. چارٹ پر لکھا ہوا ہے ٹماٹر 50 روپے کلو، دے رہے ہیں 100 روپے کلو. کوئی پوچھنے والا ہے؟ یہ تو پوچھنے والا کچھ کیا وجہ ہے؟ ایسے تو نہیں ہے کہ رمضان میں نکاسی زیادہ ہو جاتی ہے، چیزیں بہت زیادہ بکتی ہیں کہ نہیں؟ بازار میں تو چیزیں بہت زیادہ پڑی بھی ہوتی ہیں، پھر کیوں؟ بڑی لوگوں کو وہ ہوتی ہے، خیرس ہوتی ہے. جس نے پاؤ لینا ہے وہ 2 کلو لیتا ہے کہ یہ رمضان ہے. اس وجہ سے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ مہنگی ہوتی ہیں. روٹین کے مطابق ہم لوگ چلیں، کچھ نہیں ہوتا. مجھے شیر گوشت چاہیے، رمضان آ جاتا ہے، نہ ارے 3 کلو لو جی، فریج میں پڑا رہے ذرا، آنا جانا نہ پڑے. اس سے یہ چیزوں پر اتنی تباہی بن جاتی ہے. ہم لوگ اصول کے مطابق چلیں، روٹین کے مطابق چلیں، کچھ نہیں ہوتا. یہ مہنگائی جو کی ہوتی ہے ہم لوگوں نے کی ہوتی ہے. جتنی چیز بکار ہوتی ہے لے جائیں نا ڈبل لے جاتے ہیں. کیوں؟ وہ قیامت آنے والی ہے، یہ چیزیں کو یہ ختم ہو جائیں گی. نہ، یہ نہیں بولتے، بس لاؤ اور ڈالو. دکاندار بھی بولتے ہیں کہ بس یہ ہے لینے کے لیے، بس جتنے پیسے وہ دیں گے. اب دیکھیں یہ گوشت کا ریٹ میں نے کل لیا ہے 550، لکھا ہوا کتنا ہے 480. چارٹ لگایا ہوا ہے دکان پر 480، 550 کا بیچ رہے ہیں. کسی نے اس کو نہیں پکڑا. یہ یہ اپنے ضمیر نہیں ہے کہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں کم سے کم جو حکومت نے ریٹ مقرر کی ہے وہ تو لے لیں. ضمیر والی بات ہو نا، تو اگر مسلمان کا ضمیر صحیح ہو تو یہ کام ہی نہ ہو. اچھا، کیا ہم ایک اسلامی ملک میں رہنے ہیں؟ یہ اسلامی ملک ہے. اسلامی ملک میں یہ تباہی ہو رہی نا جی. جس جگہ پر اسلام نہیں ہے وہاں دیکھیں جو تہوار بھی آتا ہے وہاں قیمتیں آدھی ہو جاتی ہیں. جو تہوار ہماری عید آتی ہے چیزیں مہنگی، رمضان آتا ہے چیزیں مہنگی، کچھ پوچھنے والا نہیں ہے. حکومت کو پتہ بھی ہے کہ یہ کر رہے ہیں. 3-4 کو پکڑے نا جی، دودھ والے کو پکڑتے ہیں، دوسرے دن پھر اس کی دکان کھلی ہوتی ہے. یہ کیسی سیل دکان کی ہے آپ نے؟ وہ پھر اتنے کما لیتے ہیں. یہ 6 مہینے کے لیے سیل کریں،
2-3 लाख रुपये उसे जुर्माना करें, फिर असर पड़ता है ना। ये सील का क्या मतलब हुआ? वो जाता है उधर जुर्माना देकर, 2 दिन आता है, फिर वही काम करते हैं, असर तो नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। बिल्कुल नाज़रीन, हाजी साहब ने जो बातें की हैं हकीकत बात है। इसमें 2 बातें जी। एक बात तो ये है कि आम दिनों में अगर हमारे आम ज़रूरियाती ज़िंदगी घर में 1 किलो गोश्त लगता है, रमज़ान आते हैं तो लोग 2-2 और 3-3 किलो गोश्त ख़रीद लेते हैं। वैसी एक हिर्स सी होती है। इस तरह सब्ज़ियाँ हो गई हैं, तो ये कुछ महंगाई इस वजह से भी होती है। दूसरा, जिस हाजी साहब ने कहा है कि जी और मुल्कों में जब उनके कोई मजहबी त्यौहार होते हैं तो हुकूमत ख़ुद ब खुद जो अशिया खुर्दनोश होती हैं और चीज़ें होती हैं उनकी कीमतें आधी कर देते हैं। यहाँ का सिस्टम ही कुछ और है। यहाँ जब रमज़ान आता है, रमज़ान के तक़द्दुस की बात आती है, तो रमज़ान के तक़द्दुस को बालताक रख कर जितना एक आदमी का बस चलता है उसी तेज़ छुरी से, जिसके हम कहते हैं तेज़ छुरी से, लोगों की चमड़ी जो है वो उधेड़ते रहते हैं। आए नाज़रीन, प्रोग्राम भी जारी है और लोगों से बातें करते हैं कि और लोग इस हवाले से क्या कहते हैं। हमारे इस साइड पे एक दूसरी गारमेंट्स की दुकान है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। उर्दू। अस्सलाम वालेकुम, क्या है जी साहब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद दीन। मोहम्मद साहब, हमारे एक सवाल है, इधर आगे आ जाएँ आप। हमारा एक सवाल ये है जी कि जब भी रमज़ान आता है हम बड़ा अहतमाम करते हैं कि माशाल्लाह रमज़ान है, ठीक है जी, नमाज को भी ज़ोर देते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, फिर खैरात ज़कात भी करते हैं, मगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद हम चीज़ें डबल ट्रिपल रेट पे बेचते हैं। तो ये आरामखोरी नहीं है, ये खुला तज़ाद नहीं है कि एक तरफ हम दीन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ दीन से खुलेआम रूगर्दानी कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं कि इस तरह होना चाहिए रमज़ान में? चीज़ें सस्ती बिकनी नहीं होना चाहिए। जिस तरह आम रूटीन में होता है उसी रूटीन में चलना चाहिए आदमी को। ये तो अल्लाह और रसूल भी नहीं कहता कि ना आप आरामखोरी करें या ज़ख़ीरा अंदोज़ी करें। अगर आप देखते हैं कई दफ़ा आप जाते हैं यूटिलिटी स्टोर में, दूसरी जगह में, कहीं और दुकानों में, तो आप रमज़ान से पहले देखते हैं तो एक रेट में होगा, 10-20 रुपये सस्ता मिलेगा। जब रमज़ान आता है तो आपको 20-30 रुपये वो महंगा मिलेगा। अभी मिसाल के तौर पर अभी ये देखें, अभी क्या नाम है, नींबू रमज़ान से पहले 60 रुपये किलो में बिक रहा था, अभी रमज़ान में 80 रुपये पाव बिक रहा है। इसी तरह आप टमाटर देख लो, टमाटर आप बाहर जाके देखेंगे रमज़ान से पहले 30-40 रुपये किलो है, अभी 80 रुपये किलो बिक रहा है। तो ये ज़ोर किस लिए, किन लोगों को होगा? हम आवाम को ज़ोर पहुंच रहा है ना। हुकूमत तो कह रही है कि आवाम को तो जो ज़ोर पहुंच रहे मैं और आप जैसे लोग दे रहे हैं ना। फिर क्यों हुकूमत ने बहुत सी चीज़ सस्ती भी की है जी। अगर हम देख लें कि आटा उसने 860 रुपये तोड़ा रखी है, ठीक है। गोश्त उन्होंने 480 के 470 रुपये रेट मुकर्रर किया है। अभी आप जाएँ सामने डकी नालबंदी पे किसानी में देखें, गोश्त की दुकान 580-600 रुपये किलो फ़रोख्त कर रहे हैं, आटा महंगे। तो ये क्या आप सही है। अब हुकूमत तो कह रही है कि भाई वो क्या कहते हैं कि भाई वो क्या नाम है, फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है। हुकूमत फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है। फॉर्मेलिटी यही है ना, आप आगे एक्शन लेना, आप यहाँ के दे के पूछे ना कि यह क्या हिसाब है, क्या चल रहा है। अब वहाँ से ऑर्डर दे देते हैं कि हाँ ठीक है, लिस्ट लगा लेते हैं, आगे आप इधर जाके पूछ रहे हैं कि इसमें हाँ बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, परचेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आप बस ऊपर से ऑर्डर दे दें, बस ठीक है अब ये हो गया, ये हो गया, हो गया। आप जाके देखें लाइन लगी हुई है, ऑटो के लिए लाइन लगी हुई है, घी के लिए लाइन लगी हुई है, चीनी के लिए, चीनी ऐसे भी बिक रहा है, आप देखते भी नहीं है। जाओ स्टोर में, बोलते नहीं है, आटा नहीं मिल रहा है। आप बोल देंगे 860 का है, 860 का भी नहीं मिल रहा है, 900 का भी नहीं मिल रहा है। मैं खुद गया हूँ, मेरे को नहीं मिला। तो अब क्या करेंगे जी, आप बताएं। ये रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, ये मुक़द्दस महीना है भाई, अल्लाह के लिए, अल्लाह और रसूल की खातिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ग्रंडफोशी ना करें। जितना हो सकता है आप लोग आवाम के साथ वो क्या ताउन करें, इमदाद करें। ये नहीं है कि आप रमज़ान से पहले एक रेट में बेच रहे हैं, रमज़ान के अंदर आप दूसरे रेट में, ऐसा तो नहीं होगा। मुझे बताएं जी कि आया वाकई हम इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं? अगर रह रहे हैं तो फिर ये किस तरह इस्लाम? तो ये इस्लाम तो नहीं हुआ ना कि आप रमज़ान में हमारा महीना है मुसलमानों का, सब लोग इसमें नमाज के लिए, तरावी के लिए, तिलावत के लिए, ज़िक्र के लिए लोग कोशिश करते हैं कि ये ज़्यादा करें। अगर आप ये करते हैं तो उधर से आप दूसरी चीज़ों को भी देखें ना कि ये भी हम कम करें, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त बातें इन्होंने की है।
رمضان کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے کم سے کم، جس طرح ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، ہمیں اپنی اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے. ہمارے ایک اور دوست بیٹھے ہوئے ہیں حاجی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم، کیا حال ہے حاجی صاحب؟ آپ اچھے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیا نام ہے حاجی صاحب؟ میرا نام فرید ہے جی. فرید حاجی صاحب، آپ تو ماشاءاللہ پشاور کے لگتے ہیں مجھے، پشاوری ہیں نا؟ اچھا، یہ مجھے بتائیں حاجی صاحب، رمضان کا مہینہ ہے جی، ٹھیک ہے جی، اور یہ بہت برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے، اور اس میں ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں عبادت کروں اور اللہ پاک سے اپنی بخشش کرواؤں کہ اللہ پاک مجھے بخش دے. مگر یہ مجھے بتائیں جی، جب بھی رمضان آتا ہے یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں جی، یہ کیوں مہنگی ہو جاتی ہیں؟ کیوں یہ مہنگی اتنی ہوتی تھی کہ بس آرام خوری ہے، سمجھ گئے نا. یہ جو لوگ ہیں بس دکاندار جو ہے یہ بس کہتے ہیں کہ بس راتوں رات میں مالدار ہو جاؤں، اس لیے ہر چیز مہنگے کر دیتے. جو اگر 100 کا ہے وہ 200 کا ہو جاتا ہے. لیکن یہ سوچتا نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ برکت کا مہینہ ہے، ہم 100 کا بیچتے ہیں کہ 80 کا بیچ دوں، لیکن ایسے نہیں سوچتے، بس کہتے ہیں میرا گھر پورا ہو جائے. سمجھ، باقی بس یہی بات ہے، اور کیا کہوں میں. ایک مہینے میں وہ کتنا مالدار ہوگا، اس کا گھر کتنا پورا ہوگا؟ اس کا سوچ یہی ہے نا، اس کا سوچ اتنی ہی ہے نا، اوپر اور سوچ نہیں ہے نا کہ سال 12 مہینے ہم تھوڑا تھوڑا کمائیں، اس مہینے میں زیادہ کمائیں، کمائیں بس. اچھا، اور ملکوں میں فرید صاحب جب بھی رمضان آتا ہے تو باہر ملک جو لوگ ہوتے ہیں، حالانکہ وہ غیر مسلم ہوتے ہیں، وہ ریٹ کم کر دیتے ہیں. یہاں ایک عجیب وہ ریٹ کم کر دیتا ہے، وہ مطلب مثال آدھے کر دیتے ہیں، اگر نہیں تو 25% کم کر دیتے تو وہ لوگ اچھے بھی ہیں، خوش بھی ہے. ایک کلمہ نہیں پڑھتے، باقی اس ایماندار کوئی ہے ہی نہیں ہے. ہم کلمے بھی پڑھتے، نماز بھی پڑھتے، روزے بھی رکھتے، لیکن جھوٹ فراڈ ہمارا میں. جی ناظرین، اس وقت ہم ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ کو پشاوری چپلیاں جو ہے وہ پشاور چپل جس کو کہتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. رمضان تو ابھی شروع ہوا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر عید ہوگی، تو انہیں دکانوں پہ بہت زیادہ رش ہوگی. ہمارے محترم ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے جی صاحب؟ ضیاء، ملک ضیاء احمد جی. ملک ضیاء احمد صاحب، آپ بتائیں جی کہ آیا ہم ایک اسلامی ملک میں واقعی رہ رہے ہیں؟ بے شک، بالکل اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں جی. اگر ہم اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں تو پھر یہ کیسے ایک اسلامی ملک ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی مذہبی تہوار آتا ہے، چاہے عید ہو، بڑی عید ہو، چھوٹی عید ہو، اور بالخصوص رمضان، یہ ایک بہت زیادہ مقدس مہینہ ہے کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے، حدیث مبارکوں میں ان کی برکات، ان کی اس کے ذکر آئے ہوئے باقی. مگر یہ مہینہ جب آتا ہے تو ہم لوگ کیوں چیزیں مہنگی کر لیتے ہیں؟ یہ جی پیچھے سے جو مہنگی ہوتی ہیں ہم لوگ مہنگی نہیں کرتے جی، ہم تو اپنے ریٹ پہ ہی بیچتے ہیں جی. پیچھے سے جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا جی، وہ ہر چیز مہنگی کر لیتے ہیں، تو ہم مجبور ہو کے پھر چھوٹے لوگوں پہ مہنگی کرتے ہیں. نہیں، کس طرح؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جی. آٹے کی بات کرتا ہوں، چلے آٹا 20 کلو تیڑا ہے، 860 روپے سرکاری ریٹ مقرر ہے. آپ جائیں رامپورہ گیٹ میں یا کہیں بھی جائیں، آپ کو 1200-1400 کا ملے گی. گوشت ہم نے کسائی کی دکان ہے، 570 80 580 600 روپے کلو گوشت فروخت کر رہے ہیں، حالانکہ حکومت نے 470 روپے مقرر کیے. تو یہ کس طرح پھر یہ ایسے ہے نا کہ جی ان کو بھی محل مہنگا ملتا ہوگا تو وہ بیچتے ہیں، اگر سستا ملے گا تو وہ بھی سستا بیچیں گے جی. یہ تو مارکیٹ آپ دیکھیں نا، آپ گھومیں، آپ کو ہر چیز جو ہے نا ایسے ریٹ پہ نہیں دے سکتے. اب یوٹیلیٹی سٹور چلے جائیں جی، یوٹیلیٹی سٹور میں آپ چینی کے لیے جائیں تو چینی آپ کو نہیں ملے گی. گھی لینے کے لیے جائیں، گھی آپ کو نہیں ملے، کہیں گے کیوں، کہتے ہیں جس نہیں ہے. پیچھے سے جب آئے گا تو وہ دیں گے نہیں جی. تو یہ پیچھے سے جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا، یہ سب سرمایہ دار لوگ یہی وہ کام کرتے ہیں جی. غریب لوگ تو یہ کام نہیں کر سکتے. سرمایہ دار لوگوں سے موت بھولی ہوئی ہے کہ اس رمضان کے تقدس کا خیال نہیں رکھتے. اللہ ان کو جی نیکی کی ہدایت دے، اللہ ان کو ایسا کرے کہ وہ رمضان کے مہینے میں ہر چیز کو، جیسے باہر ملکوں میں ہوتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی تہوار ہوتا ہے ہر چیز سستی ہو جاتی ہے جی، تو ان کو بھی اللہ ہدایت دے کہ یہ بھی اپنی چیزوں کو سستا کریں گی، خاص کر یہ مذہبی تہوار کے سلسلے میں جی. اچھا، یہ مجھے بتائیں جی کہ بطور انسانیت دین اسلام ہمارا بھی تو کوئی فرض بنتا ہے نا جی کہ ہم بھی سستی بیچیں نا. بالکل جی، ہم اب بھی سستی بیچتے ہیں جی. ہمیں اگر ایک چیز 1 روپے میں آتی ہے تو ہم 1.5 روپے میں بیچتے ہیں جی. 1 روپے 4 آنے پہ بیچتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ وہ 1 روپے والی چیز ہم 5 روپے پہ بیچیں جی. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم سستی لوگوں کو دیں جی. ہم بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں جی. ہماری ہر چیز آپ اس مارکیٹ میں آپ گھوم گے، آپ کو ہر چیز انشاءاللہ سستی ملے گی. اچھا، آپ کہتے ہیں کہ بطور ایک دکاندار کے ہم چیزیں سستی بیچتے ہیں، پیچھے سے مہنگی آتی ہے نا.
تو پیچھے سے پھر مہنگی ہمیں اگر 100 روپے کی آئے گی تو ہم کوشش کریں گے کہ 105 روپے پہ بیچے جی. اگر 200 کی آئے گی تو ہم تو 300 پہ 250 پہ بیچیں گے نا جی. تو سستی ہوگی تو سستی بیچیں گے, مہنگی ہوگی تو مہنگی بیچیں گے. بعض لوگ اس طرح باتیں کرتے ہیں جی کہ ہم چیزیں اگر سستی بھی لیتے ہیں تو ہماری دکان کے کرائے, بجلی کے بل, ٹیکس, یہ چیزیں دینے پڑیں گی. وہ اللہ ان کو دیکھیں جی, اگر وہ نہیں بھی بیچیں گے تو کرایہ تو ان کو دینا پڑے گا جی, ٹیکس بھی دینا پڑے گا. خالی بھی بیٹھے ہیں لیکن زیادتی نہیں اچھی چیز نہیں ہے جی. بالکل جی ناظرین, آپ نے باتیں سنی ہیں ہمارے حوالے کے پی میں. جو ہمارا ٹاپک تھا دین اسلام اور دین انسانیت پہ. یہ لوگ ماہ رمضان جو ہمیں ترغیب دیتا ہے انسانیت کی, بھلائی کی, یہ برکتوں کا مہینہ ہے, مگر اس کے باوجود بھی جو ہے ہم ان رمضان کے تقدس کا خیال نہیں رکھتے. اور جو اشیاء خورد و نوش ہے اور دیگر جو چیزیں ہیں جو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہیں, ان کی قیمتیں جو ہم بالخصوص اس رمضان المبارک میں ہم مہنگی کر دیتے ہیں. حکومت جو لوگوں سے وعدے کرتی ہے, جس طرح ہمارے محترم نے کہا ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹور پہ جو حکومت نے سبسڈی کا کہا ہے, جب یہ لوگ اسٹور جاتے ہیں تمام چیزیں دستیاب ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو نہیں ملتی. یوٹیلیٹی اسٹور سے باتیں والوں سے جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں, ہم میں اتنی ڈیمانڈ نہیں ہوتی, ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی, مختلف باتیں ہوتی ہیں. اگر ہم آپ دودھ فروش کے پاس جائیں تو دودھ فروش کہتے ہیں کہ جی میں دکان کے کرائے ہوتے ہیں, میری جو میرے پاس شاگرد کاریگر ہیں ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں, نت نئے ٹیکس حکومت ہمارے اوپر لگا دیتی ہے. ہر سال بجٹ میں لاک ڈاؤن ہے, شٹر ڈاؤن ہو جاتا ہے, ہم بھی مجبور ہیں. ہر کسی نے اپنی مجبوری جو ہے وہ بیان کی ہے, آپ لوگوں نے سن بھی لی ہے. مگر بات یہاں آتی ہے کہ ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے. کم سے کم رمضان کے اس تقدس مہینے کا خیال رکھنا چاہیے, اور ہم سے جتنا بھی ہو سکے لوگوں کے ساتھ تعاون کریں, امداد کریں خلوص نیت کے ساتھ, تاکہ ہماری بھی بخشش ہو دنیا اور آخرت میں. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.